جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار اپنے گزشتہ پروگرام میں بیان کر چکا ہے کہ ایف ایم زیتون یوٹیوب چینل پر ایک شخص عامر حق نے 26-27 دسمبر 2021 کی درمیانی شب جماعت احمدیہ مسلمہ کے خلاف 2 گھنٹے تک ایک لائیو پروگرام پیش کیا ہے، اور خاکسار اس پروگرام پر اپنا تجزیہ اور تبصرہ پیش کر رہا ہے، اور یہ خاکسار کے پروگرام کی قسط نمبر 2 ہے۔ یہ پروگرامز ان احمدی حضرات کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوں گے جن کا اپنا ذاتی مطالعہ زیادہ نہیں ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ پروگرامز مفید ہوں گے جو احمدیت کی دشمنی میں اپنی عاقبت اور آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، عامر حق صاحب اپنے پروگرام میں کہتے ہیں کہ ان کا یہ پروگرام خالصتاً دعوتی، تبلیغی اور ایجابی ہے، اور پھر وہ ایجابی کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ کہ ایجابی پروگرام وہ ہوتا ہے جس میں ایک انسان نیک نیتی سے فرض کر لیتا ہے کہ ان کے مد مقابل کا دعویٰ درست ہے، اور پھر وہ نیوٹرل ہو کر اپنے مد مقابل کے دعویٰ کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔ ان کی نیک نیتی تو اس سے ہی ظاہر ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنے اس پروگرام کے تھم نیل پر لکھا ہے کہ اگر ہم مرزا کو حکم و عدل مان لیں تو، اور پھر لکھا ہے عقل والوں کے لیے، اور پھر اپنے مضمون یا پروگرام کو جو عنوان دیا ہے وہ یہ ہے، یہ کہ مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ، اور پھر لکھا ہے قادیانی کی حقیقت۔ اب غور کرنے کا مقام ہے، تھم نیل میں صرف مرزا لکھا، غلام احمد صاحب کے الفاظ جو نام لینے کا معروف طریقہ ہے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور پھر نیچے جو پروگرام یا مضمون کا عنوان دیا گیا ہے اس میں مرزا غلام لکھا، احمد صاحب کے الفاظ چھوڑ دیے گئے ہیں۔ غلام تو خاندانی نام ہے، ذاتی نام تو احمد ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام غلام مرتضیٰ تھا، آپ علیہ السلام کے بڑے بھائی کا نام غلام قادر تھا، اور آپ علیہ السلام کا نام غلام احمد تھا۔ اس حقیقت کو ہم اس طرح سمجھ لیتے ہیں کہ خاکسار نے جو ابھی 3 نام لیے ہیں، تینوں کے نام پر 3 گاؤں ہیں۔ ہم ان تینوں گاؤں کے نام اس طرح لیں گے: مرتضیٰ آباد، قادر آباد اور احمد آباد۔ اگر ہم ان گاؤں کے نام لینے کے لیے تینوں اشخاص کے ذاتی نام کو چھوڑ دیں گے تو باقی صرف غلام رہ جائے گا، اور صرف غلام کا نام لینے سے کسی ایک گاؤں کی تخصیص نہ ہو سکے گی۔ اب جو شخص یعنی عامر حق سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام ہی بگاڑ کر لکھ رہا ہے، تو پھر تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ احمدیت مخالف اپنے بغض و کینہ، حسد اور عناد کا کھلم کھلا ثبوت دے رہا ہے، اور وہ دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو کر اپنے مد مقابل کے دعویٰ کی جانچ پڑتال کرنے جا رہا ہے۔ ان کو اس بغض اور عناد میں سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکیدی نصیحت بھی یاد نہیں رہی، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوسری اقوام کے سربراہوں کا بھی اکرام کیا کرو۔ خاکسار نے عامر حق کے نیوٹرل نہ ہونے کا ثبوت ان کے اپنے بیان کے تحت پیش کر دیا ہے۔ اپنی اس حالت کے برعکس وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ پروگرام ان احمدیوں کے نام ہے جو عقل والے اور اہل دانش ہے، ان کا یہ پروگرام ان احمدیوں کے نام ہے جن کا شعور اور ضمیر زندہ ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ احمدیوں کو ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے اور اس غلط عقیدے کا جواب دینا ہے۔ وہ مزید یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ پروگرام ان احمدیوں کے نام نہیں جو عقل نہیں رکھتے،
ان کا یہ فکرہ ان کی ذہنی ابتری کی نشاندہی کر رہا ہے اور ان کی عقل کا ماتم کر رہا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، عامر حق یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ نیوٹرل ہو کر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ کی جانچ پڑتال کرنے جا رہا ہے، مگر وہ دعویٰ کے جانچ پڑتال کرنے کے صحیح راستے پر جانے کی بجائے شروع میں ہی اپنا فیصلہ صادر کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کے دعویٰ کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ وہ شخص تھے جو اپنے دعویٰ کے بارے میں کنفیوز تھے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں وہ مزید کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام وہ شخص ہیں جن کو اپنی عمر کے اخیر تک یہ نہ پتہ تھا کہ اگر وہ ہیں تو کیا ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے مرزا صاحب نے متعدد دعوے کیے ہیں، اور یہ کہ آپ علیہ السلام کا بنیادی اور بڑا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ آنے والے مسیح آپ ہیں، یعنی مسیح اور مسیح موعود آپ ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے یہ ہے آپ کا وہ عقیدہ جو اس نے پلیٹ میں رکھ کر مسلمانوں کو آسانی سے سمجھنے کے لیے پیش کر دیا ہے، مگر وہ اپنے سارے پروگرام میں وفات و حیات مسیح علیہ السلام کے عقیدے پر کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ سامعین و ناظرین کرام، مخالفین احمدیت کا ایک بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے متعدد دعوے کیے ہیں، یا یہ کہ آپ علیہ السلام نے درجہ بدرجہ دعوے کیے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری قرار پاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے تمام دعاوی کو درجہ بدرجہ دیکھا جائے کہ کیا آپ علیہ السلام کے ان دعووں میں کوئی تضاد ہے، یا یہ کہ یہ تمام دعاوی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیے گئے ہیں۔ اور پھر کسی بھی معمور من اللہ کے دعویٰ کو پرکھنے کا یہ بھی ایک بنیادی اصول ہوتا ہے کہ ضرورت زمانہ کو دیکھا جائے۔ جب ہم سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت بیان کرتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعویٰ سے قبل جو عرب کی اور دنیا کی حالت تھی اس پر طائرانہ نظر ڈالتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک سمانے اور سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے خود اپنے دعویٰ کو پرکھنے کا یہ بنیادی اصول بیان فرمایا ہے کہ منہاج نبوت پر آپ علیہ السلام کے دعویٰ کی جانچ پڑتال کی جائے۔ آپ علیہ السلام کے دعویٰ پر نظر ڈالنے کے لیے اس وقت کے مذہبی ماحول کو دیکھنا ہوگا کہ اس وقت زمانے کا کیا تقاضا تھا۔ اس وقت کے مذہبی ماحول کو بیان کرنا اس لیے بھی ضروری قرار پاتا ہے کہ مخالف احمدیت ہنسی اور تمسخر کے رنگ میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مرزا صاحب نے دنیا میں آ کر کام ہی کیا کیا ہے۔ افسوس ہے کہ ان لوگوں کو اپنی تاریخ کا بھی علم نہیں ہے۔ بہرحال اگر آپ علیہ السلام کے دعویٰ کے پس منظر کو کاٹ دیا جائے گا تو دعویٰ بلا ضرورت قرار پائے گا۔ کسی معمور من اللہ کی صداقت پر جو پہلی اور بنیادی دلیل قائم کی جاتی ہے وہ ضرورت زمانہ کی دلیل ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، 19ویں صدی عیسوی کے آخری سالوں کی بات ہے کہ مسلمانوں میں حقیقی ایمان و عقائد، اعمال صالحہ، عبادات و مجاہدات کی جگہ چند رسوم نے لے لی تھی۔ نام نہاد مسلمان علماء چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات بالخصوص فقہی مسائل پر باہم دست و گریبان تھے۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کی کوئی آواز نہیں تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب برطانوی سلطنت کو اقوام عالم میں سیاسی برتری حاصل تھی۔ یہ کہا جاتا تھا کہ دنیا میں ملکہ برطانیہ کی حکومت پر سورج غروب نہیں ہوتا۔ ان حالات میں یہ نظریہ ایجاد کر لیا گیا تھا کہ سلطنت برطانیہ کی مزید وسعت اور استحکام کے لیے عیسائیت کی مذہبی ترقی ضروری ہے۔ اس لیے عیسائی پادریوں نے اسلامی دنیا کو اپنا خصوصی ہدف ٹھہرا لیا، اور پھر مسلمانوں میں سے ایک کثیر تعداد میں لوگ مرتد ہونے لگے۔ ان مرتدین میں سے عیسائی پادری بھی بن رہے تھے اور ہندو پرچارک بھی، اور قیامت تو یہ تھی کہ باسعادت خاندان کے علماء مرتد ہو کر اسلام اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گندی کتابیں لکھ رہے تھے اور آپ کو گالیاں دے رہے تھے۔ اسلام کا درد رکھنے والے خواہ تھوڑے ہی صحیح پھر بھی اہل اللہ، اولیاء، صوفیہ، سجادہ نشین، مشاہیر، مشائخ، پیر، فقیر اور درویش لوگ ضرور موجود تھے، مگر کسی سے اسلام کا کامیاب دفاع نہ ہو رہا تھا۔ اسلام کو لا علاج مرد بیمار قرار دے دیا گیا تھا۔ بعض دردمندان اسلام مسلمانوں کی اس حالت پر مرثیہ خوانی کر رہے تھے۔ دردمندان اسلام کی ان آہوں، ہچکیوں اور سسکیوں میں سے ابھرنے والی آوازوں میں سے ایک آواز مولانا حالی، ایک مشہور مسلمان شاعر کی ہے۔ شاعر کی آواز عام طور پر قوم کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہے۔ انہوں نے 1879 میں ایک مسدس لکھی۔ اس مسدس میں سے چند اشعار پیش کیے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ اور پھر انہوں نے دنیائے اسلام کو ایک اجڑے ہوئے باغ سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا: پھر ایک باغ دیکھے گا اجڑا سراسر، جہاں خاک اڑتی ہے ہر سو برابر، نہیں تازگی کا کہیں نام جس پر، ہری ٹہنیاں جھڑ گئی جس کی جل کر، نہیں پھول پھل جس میں آنے کے قابل، ہوئے رخ جس کے جلانے کے قابل۔ یہ آواز پہم وہاں آ رہی ہے کہ اسلام کا باغ ویراں یہی ہے۔ اور پھر انہوں نے نام نہاد علماء کی حالت کے بارے میں لکھا: بڑے جس سے نفرت وہ تحریر کرنی، جگر جس سے شک ہوں وہ تقریر کرنی، گناہ گار بندوں کی تحقیر کرنی، مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی، یہ ہے عالموں کا ہمارے طریقہ، یہ ہے ہادیوں کا ہمارے سلیقہ۔ اور پھر انہوں نے اسلام کے مستقبل کے بارے میں کہا: یہ بوسیدہ گر اب گرا کے گرا ہے، ستون مرکز ثقل سے ہٹ چکا ہے۔ یہ جو کچھ ہوا ایک شمع ہے اس کا، کہ جو وقت یاروں پہ ہے آنے والا، نہیں گرچہ کچھ قوم میں حال باقی، ابھی اور ہونا ہے پامال باقی۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے، عذراء کرم اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔